خوف کی آواز۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل خوف کی آواز۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ایک ایماندار انسان کی پر اسرار سچی کہانی۔ یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے حامد نے۔ اپنی کہانی میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بہت پرانی ہے جب میرا تبادلہ ایک بہت دور اور پسماندہ علاقے میں کر دیا گیا تھا۔ جب مجھے ٹرانسفر آرڈر ملے تو میں تو حیران رہ گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جس علاقے میں میرا تبادلہ ہوا تھا وہ میرے آبائی شہر سے 300 میل کے فاصلے پر تھا اور وہ بہت چھوٹی سی تحصیل تھا۔ مجھے سرکاری آفس میں کام کرتے ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میرے ٹرانسفر کی سب سے بڑی وجہ میرے افسران کے ساتھ نا اتفاقی تھی۔ اصل میں کبھی بھی زندگی میں رشوت جیسی چیز نہ لی تھی اور نہ ہی دی تھی، تبھی میرے بڑے افسران مجھ سے بہت ناراض رہتے تھے۔ میں ایک سینئر کلرک تھا، تبھی میری سیٹ پر ہونے کی وجہ سے میں اچھی خاصی رشوت لے سکتا تھا، مگر میں نے کبھی بھی حرام رشوت نہیں لی تھی۔ ہمارا آفس پبلک ڈیلنگ کا محکمہ تھا، تبھی یہاں روزانہ بے شمار لوگوں کا اپنے کام کے حصول کی وجہ سے آنا جانا لگا رہتا تھا۔ کوئی بھی آفیسر کھل کے رشوت نہیں لے سکتا تھا، یہ سب کام سینئر کلرک کے ذریعے ہی کیے جاتے تھے۔ مگر میں نے پہلے ہی دن اپنے آپ سے اور اپنے اللہ پاک سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی رشوت جیسی حرام چیز نہیں لوں گا، نہ اپنے لیے اور نہ ہی کسی آفیسر کے لیے۔ میرے افسران نے مجھے بہت قائل کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ڈرایا دھمکایا، مگر میں نے کسی کی نہیں سنی۔ تبھی سزا کے طور پر میرا تبادلہ اس شہر میں کر دیا گیا تھا تاکہ میرے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ تبادلہ رکوانے کے لیے میرے پاس کوئی سفارش موجود نہیں تھی، کیونکہ ہر کام کے لیے رشوت دو یا لو والا معاملہ تھا۔ تو جیسے ہی میرا ٹرانسفر ہوا میں نے اگلے ہی دن یہاں ڈیوٹی جوائن کر لی تھی۔ میری شادی تو نہیں ہوئی تھی، مگر امی ابو اکثر بیمار رہتے تھے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، تبھی سب کی ذمہ داری میرے ہی اوپر تھی، کیونکہ میری کمائی کافی اچھی تھی۔ مگر ٹرانسفر کی وجہ سے میں گھر والوں سے دور ہو گیا تھا۔ میں نے یہاں آ کر جب ڈیوٹی جوائن کر لی تھی تو اگلا سب سے بڑا مسئلہ رہائش کا تھا، کیونکہ ہم جیسے چھوٹے ملازمین کے لیے کوئی رہائش کا بندوبست نہیں کیا جاتا تھا۔ بڑے افسران تو آرام سے ٹرانسفر ہو جاتے تھے کیونکہ ان کا سارا انتظام محکمے کی طرف سے ہوتا تھا۔ خیر، جب میں نے ڈیوٹی جوائن کی تو ہمارا آفس شہر میں موجود نہر کے قریب آبادی کے پاس بنا ہوا تھا۔ ساتھ ہی آفس کی اپنی بلڈنگ بھی بنی ہوئی تھی، مگر کوئی کوارٹر وغیرہ موجود نہیں تھا۔ میں نے رہائش کے لیے کوئی کمرہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہاں دیہاتی ماحول تھا، تبھی کوئی ہاسٹل وغیرہ کی سہولت بھی موجود نہیں تھی۔ شروع کا ایک ہفتہ دفتر میں موجود ایک کمرے میں گزارا۔ مجھے بہت احتیاط سے یہاں رہنا تھا کیونکہ میں سزا کے طور پہ یہاں آیا تھا۔ آخرکار ایک کولیگ کی مدد کے بعد 2 کمروں کا ایک کوارٹر مجھے مل گیا۔ اس کوارٹر میں 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا اور ایک غسل خانہ تھا۔ کوارٹر کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا، تب بھی وہاں پر کافی گندگی تھی۔ چھٹی والے دن میں نے خود ہی وہاں کی صفائی کرنا شروع کر دی، جالے اتارے، گرد غبار صاف کیا اور شام تک اس کو شیشے کی طرح چمکا دیا۔ ضرورت کا سارا سامان لے کے آ گیا تھا اور اللہ پاک کا نام لے کر میں وہاں رہنے لگ گیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کے نماز پڑھی اور جیسے ہی بستر پر لیٹا تو فوراً نیند آ گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا۔ میں گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی بہت بڑا سانپ میرے جسم پر رینگ رہا ہے۔ وہ بہت وزنی اور گرم تھا۔ وہ میرے جسم کے جس حصے پر رینگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ میرا جسم وہاں سے جل گیا ہے۔ میں جلدی سے چھلانگ لگا کر اٹھا اور لائٹ آن کی، مگر بستر خالی تھا۔ میں نے ہر طرف دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے ابھی بھی جلنے کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ سردی تھی مگر پھر بھی گرمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے لائٹس آن ہی رہنے دیں۔ مجھے مسلسل گرمی اور گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے سخت پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا اور نہانے چلا گیا کیونکہ گرمی کا احساس بہت زیادہ تھا۔ میں نہا کے نکلا تو نماز پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی اور فجر تک میں قرآن پڑھتا رہا۔ مجھے اب کافی حد تک سکون اور اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ فجر کی اذان ہوئی تو نماز پڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح 7 بجے آنکھ کھلی تو تیار ہو کر آفس پہنچ گیا۔ اگلی رات
ایک عجیب سے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ شور ایسا تھا جیسے کوئی سامان اٹھا کر نیچے پھینک رہا ہے۔ میں جلدی سے دوسرے کمرے میں گیا تو وہ کمرہ تو خالی تھا، آوازیں بھی آنا بند ہو گئی تھیں۔ اب روزانہ رات کو یہی ہونے لگا، جیسے کبھی کوئی بھاری چیز زمین پر گھسیٹ رہا ہے، کبھی پرندوں کی آوازیں تو کبھی کسی کی چیخو پکار کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی، کبھی بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تو کبھی کسی کی باتوں کی آوازیں آنا لگتی۔ یہ آوازیں روزانہ کا معمول بن گئی تھیں۔ یہ سب بس رات کے وقت ہی ہوتا تھا۔ میں اسی وقت تہجد کی نماز پڑھنے لگ جاتا تھا اور ساتھ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ شروع میں تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ کئی بار میرا دم نکلتے نکلتے بچا، کئی بار ارادہ کیا کہ مکان بدل لوں، مگر کوئی مکان نہیں مل رہا تھا۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ اب مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ جب مہینے کی سیلری ملی تو 2 دن کی چھٹی لے کر میں اپنے گاؤں آ گیا۔ امی ابو کی طبیعت کافی خراب تھی، ان کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا، دوائیاں لیں اور ساتھ ہی دیگر گھر کے کام بھی کیے۔ اپنے ذاتی خرچہ لے کر باقی رقم امی کے حوالے کر دی اور واپس کام پر آ گیا۔ جب آ کر اپنا کوارٹر کھولا تو دیکھا کہ میرے بستر پر بہت زیادہ کبوتر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہوئے بڑی حیرانی ہوئی کہ آخر گھر تو بند تھا تو اتنے کبوتر کیسے آ گئے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اڑنے لگے اور ایک ایک کر کمرے سے باہر کی طرف نکل گئے۔ میں جب سو گیا تو رات کو 2 بجے غسل خانے سے پانی کی آواز آنے لگ گئی۔ میں نے اٹھ کے دیکھا تو پانی کی بالٹی بھری ہوئی تھی اور پانی جاری تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں نے خود بالٹی خالی کر کے رکھی تھی اور نل بھی بند کیا تھا، مگر اب بالٹی پوری بھری ہوئی تھی اور بہہ رہی تھی۔ میں نے بالٹی والے پانی سے ہی وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اگلے دن میرا ایک کلیگ میرے ساتھ میرے کوارٹر میں آ گیا۔ اس کی فیملی گئی ہوئی تھی تو وہ اکیلا تھا، تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ ہی آ جاؤ۔ ہم نے اکٹھے رات کا کھانا کھایا اور پھر ہم باہر گھومنے چلے گئے۔ واپس آ کر اس نے جب کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں تو میں نے اس کو کہا کہ آج کی رات یہیں رک جاؤ، گھر جا کر کیا کرو گے، تمہاری فیملی تو گئی ہوئی ہے، گپ شپ لگائیں گے، مزہ آئے گا۔ جتنے دن تمہاری فیملی آتی نہیں ہے تو میرے پاس ہی رک جایا کرو۔ رات کے تقریباً 2 بجے ہوں گے کہ مجھے ایسی آواز آنا محسوس ہوئی جیسے کوئی گاڑی کا سلف مار رہا ہو، اور وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ یہ آواز تو میرے پاس پڑی الارم والی گھڑی سے آ رہی تھی۔ میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگا کہ یہ آخر ایسی آواز ایک چھوٹی سی گھڑی سے کیسے آ سکتی ہے۔ میرے جاگتے ہی وہ آواز بند ہو گئی۔ میں اٹھا، تہجد پڑھی اور تلاوت کرنے لگا۔ میرا دوست میرے سامنے گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اگلے دن میرے کلیگ کو میرے پاس آنے کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ شام ہوتے ہی اس کی ٹانگ میں شدید درد شروع ہو گیا اور صبح تک رہا، مگر صبح ہوتے ہی اس کا درد اچانک ختم ہو گیا۔ پھر جب تک اس کی فیملی نہیں آئی، اس کو ویسے ہی شام کے وقت وہ شدید ٹانگ کا درد شروع ہو جاتا اور صبح ہوتے ہی ختم ہو جاتا، اور اسی وجہ سے وہ پھر کبھی بھی میرے گھر نہیں آ سکا۔ ایک دن شام کے وقت میں نے اپنا سامان اپنے بستر پر رکھا اور برآمدے میں پڑے مٹی کے چولہے پر چائے بنانے لگا۔ جب چائے بنا کر کمرے میں واپس آیا تو دیکھا کہ میرا سامان یعنی والیٹ اور چابیاں وہاں موجود نہیں تھیں۔ میں نے پورا گھر چھان مارا مگر مجھے میرا سامان نہیں ملا۔ کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، تبھی یہ بات تو ناممکن تھی کہ کوئی باہر سے آ کر سامان لے گیا ہو۔ میرے والیٹ میں بہت ضروری سامان موجود تھا، جیسے میرا آئی ڈی کارڈ، میرے آفس کا کارڈ اور میری تنخواہ۔ میں بہت پریشان ہو گیا، گھر کے اندر اور باہر کا چپا چپا چھان مارا مگر مجھے میری چیزیں ملی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد مغرب کی اذان ہو گئی۔ میں جب وضو کرنے کے لیے واش روم میں گیا تو دیکھا کہ میرا سامان وہاں پڑا ہوا تھا، جبکہ تھوڑی دیر پہلے جب میں نے دیکھا تھا تو وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے پرس کھول کے رقم گنی تو وہ پوری تھی۔ میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ مجھے اس کوارٹر میں رہتے رہتے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہی رہتی تھی، مگر مجھے اب بالکل خوف یا ڈر نہیں لگتا تھا اور نہ ہی محسوس ہوتا تھا۔ میں یہاں پر اکیلا رہتا تھا مگر ابھی تک میرا کوئی ذاتی نقصان نہیں ہوا تھا۔ نماز تو میں پہلے ہی پڑھتا تھا اور قرآن کی تلاوت میرا معمول تھی۔ میں اندر ہی اندر اس بات پر خوش بھی تھا کہ میں اللہ کے قریب ہوں۔ میری پڑھائی BA تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا مگر گھر کی حالات کی وجہ سے آگے نہیں پڑھ سکا تھا، اور میری سینئر کلرک کی نوکری لگ گئی تھی۔ دفتر دن میں 3 بجے بند ہو جاتا تھا، اس کے بعد میں کوارٹر میں ہی وقت گزارتا تھا۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ فارغ رہنے کے بجائے
क्यों ना मैं एमए में प्राइवेट एडमिशन ले लूं और तैयारी शुरू कर दूं। अगले दिन यूनिवर्सिटी से मैंने एग्ज़ाम का टाइम टेबल लिया और घर आकर देर रात तक तैयारी करता रहा। पुरस्कार वाक़यात का सिलसिला मुसलसल जारी था। मेरी रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें खुद ब खुद गायब हो जाती और फिर मिल जाती। कभी पंखा खुद ब खुद बंद हो जाता और ऑन हो जाता, कभी कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता, कभी कमरे का दरवाज़ा खुल जाता, कभी लाइट्स ऑन ऑफ हो जाती। मगर मैं उन्हीं हालातों में वहाँ पर रहता रहा और 6 महीने गुजर चुके थे। एक रात मैं सो रहा था कि आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि मेरी चारपाई ज़मीन से ऊपर हवा में है। साफ पता चल रहा था कि किसी ने चारपाई को उठा के रखा हुआ है। मुझे पहली बार बहुत ज़्यादा डर लगा और मेरा पूरा जिस्म खौफ की वजह से कांपना शुरू हो गया। मैंने डरी सहमी हालत में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और कुछ देर बाद मेरी चारपाई ज़मीन पर आ गई। घड़ी में वक्त देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। पूरी रात वहीं जाग कर गुजारी क्योंकि नींद मुझे फिर नहीं आ रही थी। सुबह उठकर दफ्तर चला गया। सुबह 10 बजे दफ्तर के फ़ोन पे छोटे भाई की कॉल आई। उसने बताया कि अम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई है, आप जल्दी घर आ जाएं। मैंने फ़ौरन अपने बड़े अफसरान को बताया तो उन्होंने मेरी 1 हफ़्ते की छुट्टी मंजूर कर दी। मैं ज़रूरी सामान उठाने के लिए क्वार्टर में आया तो मैंने देखा कि मेरे बिस्तर पर एक बहुत बड़ा सांप मौजूद है, जिसको देखकर मेरे पूरे जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया। मैं जल्दी से बाहर की तरफ भागा ताकि कोई छड़ी या डंडा मिले तो मैं उस सांप को मार सकूं। जो ही मैं कमरे में वापस आया तो सांप गायब था। मैंने डरते डरते पूरा घर देखा मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। मैंने जल्दी से ज़रूरत का सामान उठाया, क्वार्टर को ताला लगाया और शाम तक घर पहुंच गया। अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो सही से सांस भी नहीं ले पा रही थीं। उनके सीने और पेट में शदीद दर्द था। हम फ़ौरन उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां उनकी ईसीजी की जो बिल्कुल ठीक थी। दीगर कुछ टेस्ट भी किए, वो भी बिल्कुल ठीक थे, मगर उनकी हालत संभल नहीं रही थी। उन्हें किसी दवाई से आराम नहीं आ रहा था। एक दिन दोपहर के वक़्त अम्मी का सांस उखड़ने लगा। डॉक्टर ने फ़ौरन आकर चेक किया और एक इंजेक्शन लेकर दिया कि फ़ौरन लेकर आओ। मैं फ़ौरन वो पर्चा लेकर बाहर आया तो एक औरत अपने बच्चे को लेकर फार्मेसी पे खड़ी थी। उसका बच्चा दर्द से तड़प रहा था। उस औरत ने मुझे कहा कि बेटा, खुदा का वास्ता है, मुझे ये दवाई ले दो, मेरा बच्चा बहुत तकलीफ़ में है। मुझे उस पर बहुत तरस आया। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने मेडिकल वाले को कहा कि इसको ये दवाई दे दो, मैं पैसे दे दूँगा, और साथ ही अपनी अम्मी के लिए जो इंजेक्शन लिख के दिया था वो पर्चा भी उसको दे दिया। पर्चा देखकर वो बोला कि सर, ये इंजेक्शन शॉर्ट है मार्केट में, आप इंतज़ार करें, मैं बड़े मेडिकल स्टोर से पता करता हूँ। उसने जब पता किया तो अगले मेडिकल स्टोर वालों के पास वो इंजेक्शन मौजूद था। उसने मुझे कहा कि आप इंतज़ार करें, लड़का इंजेक्शन लेकर आ रहा है। इतने में उसने उस औरत की दवाई दे दी और वो दवाई लेकर मुझे दुआएं देती हुई हॉस्पिटल के अंदर चली गई। उसका बिल 800 बना था जो मैंने अदा किया। थोड़ी देर बाद एक लड़का मेरी अम्मी का इंजेक्शन लेकर आ गया, जिसकी कीमत बस 20 रुपये थी। मैं जल्दी से इंजेक्शन लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा तो एक बुज़ुर्ग, जिन्होंने पाँव में जूती तक नहीं पहनी थी, मुझे रोका और कहा कि बेटा, तुमने आज इस औरत की मदद करके अल्लाह पाक को खुश कर दिया है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तेरी मदद फरमाएंगे। मैं जब फिर से अंदर जाने लगा तो उन्होंने कहा कि रुक, मुझे वो इंजेक्शन दिखा। मैंने उनको वो इंजेक्शन दिखाया जो अम्मी को लगने वाला था, तो उन्होंने उस पर कुछ पढ़ के फूका और कहा कि जा, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो तेरी वालदा ठीक हो जाएंगी। और हाँ सुन, तेरे साथ पिछले 6 महीने से जो हो रहा है मुझे सब पता है। तो ऐसा कर कि कल सुबह शहर के बाहर जो बड़ा सा कब्रिस्तान है वहाँ आकर मुझे मिल। अभी जा, अपनी वालदा को इंजेक्शन लगवा। मैं जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा कि मुझे याद आया कि मैं उनसे उनका नाम तो पूछ लूँ, अगर कल को जाऊँ तो नाम तो पता हो। मगर मैं जैसे ही दोबारा मुड़ा तो मुझे वो बुज़ुर्ग कहीं नज़र नहीं आए। मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ वार्ड में पहुंचा और इंजेक्शन नर्स को दे दिया। उसने जैसे ही इंजेक्शन अम्मी को लगाया तो अम्मी की हालत संभलना शुरू हो गई। मेरे कानों में उन बुज़ुर्ग की बातें गूंज रही थीं कि आखिर वो मेरे साथ जो जो हुआ है कैसे जानते हैं। मैंने एक बार फिर से बाहर जाकर देखा मगर वो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आए। इंजेक्शन लगने के बाद अम्मी लम्हा ब लम्हा ठीक होती जा रही थीं। उनका दर्द भी ख़त्म हो रहा था। शाम को डॉक्टर ने आकर चेक किया तो अम्मी को डिस्चार्ज कर दिया। 2 दिन पहले जिनको हम स्ट्रेचर पर डालकर लेकर आए थे वो अब खुद अपने कदमों पर चलकर वापस जा रही थीं।
رات کو وہ سکون سے سوئیں اور صبح اٹھتے ہی ان کو وہ سکون محسوس ہوا جو آج سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ جب اٹھیں تو بالکل فریش لگ رہی تھیں۔ امی کو دیکھ کر ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کبھی بیمار بھی تھیں۔ مجھے رہ کر ان موصوف بزرگ کا خیال آ رہا تھا جنہوں نے مجھے صبح قبرستان میں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ 9:30 بجے بھائی کی سائیکل نکالی اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ قبرستان شہر سے باہر کافی دور تھا۔ مجھے وہاں جاتے جاتے آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ جیسے ہی قبرستان کے باہر بڑے سے پیپل کے درخت کے نیچے پہنچا تو وہ بزرگ وہاں سائے میں آرام کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ جب میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آنکھیں کھول لیں اور مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ حامد بیٹا، جس جگہ تم رہے ہو وہ جگہ کافی عرصے سے بند ہے، تو وہاں ماورائی مخلوقات نے قبضہ کر لیا تھا۔ جب تم وہاں شفٹ ہوئے تو ان کو تمہارا وہاں آنا بالکل ناگوار گزرا، مگر تم ان کے حملے سے ابھی تک اس لیے بچے ہوئے ہو کیونکہ ان کا تعلق جنات کی اس قوم سے ہے جو صاحب ایمان بھی ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ وہ بلا وجہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ دوسرا، تم ہر وقت جو عبادت میں مشغول رہتے ہو تبھی وہ بھی تمہارے ساتھ عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، مگر چونکہ ان کی فطرت میں سرکشی شامل ہے تبھی وہ تمہیں اکثر اپنی حرکتوں سے تنگ کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ تم نے ایک بات بہت اچھی کی کہ تم نے ان کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا ہے، ورنہ وہ تمہیں ضرور نقصان پہنچاتے۔ اب تم ایسا کرو کہ آگے بھی ان کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ اب میں تمہیں چند باتیں بتا رہا ہوں، اگر تم نے ان پر عمل کیا تو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، مگر کبھی بھی بھول کے بھی اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ تم جہاں رہے ہو وہیں رہتے رہو، ہمیشہ پاک صاف رہنا، کسی بات سے نہیں گھبرانا، اور دوسرا، جو کمرہ تمہارے گھر میں ہے اس کو روزانہ صاف کرنا اور اگربتی جلا دینا۔ ہر جمعرات کو بڑا گوشت کوارٹر کی چھت پر پھینک دیا کرنا۔ اور اب میں تمہیں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں جو تم نے بہت احتیاط سے پڑھنا ہے، کسی بھی قسم کی زیر زبر کی غلطی نہ ہو۔ پاک صاف ہو کے شام کے وقت روزانہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے وہ وظیفہ پڑھنا، تو وہ سب مخلوقات تمہارے پاس آ کر بیٹھ جایا کریں گی اور تم ان سے ہم کلام بھی ہو سکتے ہو، مگر بہت احتیاط سے، ہمیشہ آنکھیں بند رکھنا، کبھی بھی دوران گفتگو آنکھیں مت کھولنا، اور جب بات ختم ہو جائے تو درود شریف پڑھ کے ہی آنکھیں کھولنا۔ پھر دیکھنا وہ مخلوقات تمہاری دوست بن جائیں گی اور تمہارے بہت کام آئیں گی، مگر ان تمام ہدایت پر سختی سے عمل کرنا، ورنہ تمہیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ میں نے ان بزرگ سے درخواست کی کہ میرے یہاں ٹرانسفر ہونے کے لیے دعا کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تمہارے وہاں رہنے میں بہت بڑی مصلحت ہے جس کو تم سمجھنے سے قاصر ہو۔ ہاں، ایک وقت آئے گا کہ تم سب سمجھ جاؤ گے۔ اور وہ پھر خاموش ہو گئے اور کہا کہ تم پڑھائی حاصل کرو، دیکھنا بہت کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد انہوں نے میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کی اور مجھے کہا کہ اب تم گھر چلے جاؤ، اور ساتھ ساتھ پھر سے کہا کہ یاد رکھنا رازداری اور خاموشی شرط ہے۔ میں انہیں سلام کر کے واپس گھر آ گیا۔ 3 دن کی چھٹی باقی تھی تو میں نے گھر والوں کے ساتھ گزاری۔ جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوئیں تو میں واپس کام والے شہر میں پہنچ گیا۔ مجھے ان بزرگ کی ہر بات یاد تھی اور میں نے ان کی تمام باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے جو وظیفہ بتایا تھا اس کو اچھے سے یاد کر لیا تھا، اور پھر ایک دن ڈرتے ڈرتے شام کے وقت جانماز پر بیٹھ کر وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آنکھیں بند کر کر میں پڑھتا رہا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاس آ کر کوئی بیٹھا ہے۔ میں نے سلام کیا تو آگے سے مجھے سلام کا جواب ملا، پھر حال احوال پوچھا اور عبادت کی۔ اب اکثر میں ان سے حال چال پوچھ لیا کرتا تھا اور بات چیت کر لیا کرتا تھا۔ میرے ساتھ اب کوئی شرارت نہیں ہوتی تھی، مجھے بہت سکون ہو گیا تھا۔ اب وہ مخلوقات مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، وہ میری دوست بن گئی تھیں۔ حسب معمول میں ہر مہینے گھر جاتا تھا، پڑھائی بھی جاری تھی، اور اب تو میرے ساتھ یہ ہونے لگ گیا تھا کہ مجھے اکثر کوارٹر میں سے پیسے ملنا شروع ہو گئے تھے۔ کبھی 500 کے نوٹ ملتے تو کبھی 1000 کے، اور کبھی تو 5000 تک کے نوٹ بھی ملنا شروع ہو گئے تھے، مگر میں وہ پیسے خرچ نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے شک تھا کہ شاید یہ نوٹ نقلی ہیں۔ ایک دن میں وظیفہ پڑھ رہا تھا کہ وہ مخلوقات میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں، اور سلام دعا کے بعد جب میں نے ان سے نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام شمراد بتایا۔ ان کی عمر 300 سال تھی۔ وہ ایک خاص مقصد کے لیے اپنی قوم سے دور ہو کے انسانوں کی دنیا میں آئے تھے۔ یہ کوارٹر کافی عرصے دراز سے خالی پڑا ہوا تھا
तो उन्होंने इबादत के लिए इस क्वार्टर पर कब्ज़ा कर लिया था। जब मैं यहाँ आया तो उनको मेरा यहाँ आना नागवार गुजरा, मगर जब से मुझे इबादत करते हुए देखा तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। और जब से मैंने उन बुज़ुर्ग की हदायत पर अमल करते हुए वो वजीफ़ा शुरू किया था तो वो जिन शमराद और उसके घर वाले मुझसे खुश हो गए थे। जब पैसों की बात निकली तो उन्होंने मुझे कहा कि ये पैसे वो मेरे लिए रखते हैं और ये पैसे असली हैं। उन्होंने कहा कि तुम इनको खर्च कर सकते हो, मगर कभी किसी से जिक्र मत करना, वरना ये पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। उस क्वार्टर में मैंने पूरे 2 साल गुजारे थे। मेरे पास लाखों रुपए जमा हो चुके थे। मैंने MA भी कर लिया था। जब हमारे दफ्तर में बड़े ओहदों के लिए वैकेंसीज आईं तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया और तहरीरी इम्तिहान देने के बाद मैं बड़े ओहदे पर फाइज हो गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जिस शहर में मुझे सज़ा के तौर पर भेजा गया था वो शहर मेरे लिए खुशियों का ठिकाना बन गया था। यहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी की हर खुशी हासिल की थी। आज मेरा ट्रांसफ़र फिर से अपने शहर में हो गया था। आज मुझे उन बुज़ुर्ग की बात याद आ गई थी कि वाकई उस वक्त मेरा यहाँ रुकना बहुत ज़रूरी था। मेरे यहाँ रुकने में बहुत बड़ी मसलियत थी जो अब मैं समझ चुका था। शाम के वक़्त मैंने बाज़ार से एक बड़े हुर्फ वाला कुरान पाक ख़रीदा और क्वार्टर में आकर चटाई बिछाई और एक मेज़ पर कुरान पाक रखा। जैसे ही वजीफ़ा पड़ा तो शमराद मेरे पास आ गया। मैंने उनको कहा कि ये कुरान पाक आपके लिए तोहफ़ा है, मैं कल यहाँ से वापस अपने शहर में ट्रांसफ़र हो रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी वो तोहफ़ा कबूल किया और मुझे कहा कि जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो तुम्हारे लिए भी एक तोहफ़ा होगा। उन्होंने बताया कि वो जिस वजीफ़े के लिए यहाँ आए थे वो भी पूरा हो गया है, अब वो भी अपनी कौम में वापस जा रहे हैं। कुछ बातों के बाद वो चले गए और मैंने दुरूद पाक पढ़कर जब आंखें खोल लीं तो अब वहाँ कुरान पाक मौजूद नहीं था, मगर वहाँ एक चांदी की अंगूठी रखी हुई थी जो उन्होंने मुझे तोहफ़े के तौर पर दी थी। ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। अगले दिन मैं अपने शहर में वापस चला गया। सब लोग मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे क्योंकि अब मैं वापस एक बड़े ओहदे पर ऑफिसर बनकर आया था। अपनी ज़िंदगी के इस बड़े तजुर्बे से मैंने ये तो सीखा है कि हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी अल्लाह पाक के अहकामात के मुताबिक गुजारनी चाहिए, तो फिर अल्लाह पाक भी हमारी मदद गैब से करते हैं और हमारे लिए ऐसे वसीले बना देते हैं जिनका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। आज मैं अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी गुजार रहा हूँ, मगर वो 2 साल जो मैंने उस क्वार्टर में गुजारे थे मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा खुश नसीब साल थे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को हामिद साहब के साथ होने वाला एक सच्चा पुरअसरार वाक़या पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई पुरअसरार वाक़या या खौफनाक कहानी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, मैं उसको वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पुरअसरार किस्से, एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।